عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، شدید علیل تھے، طبیعت مبارک میں کمزوری آ گئی، کچھ کھانے کو دل نہیں کرتا تھا، گھر والے بار بار کہتے کچھ کھا لیجئے کچھ کھا لیجئے، نہیں کھاتے تھے۔ بالآخر اب حضرت نافع آپ کے غلام تھے، ان سے کہنے لگے کہیں سے مچھلی مل جائے نا تھوڑی سی تو میں کھاؤں گا، تو کہتے ہیں میں سارے مدینے میں ڈھونڈتا رہا، مچھلی نہ ملی، اگلے دن بھی ڈھونڈی تو نہ ملی، تیسرے دن بھی ڈھونڈی تو نہ ملی، تو فرمانے لگے یار بس چھوٹی سی خواہش ہے، کوئی فرض نہیں ملتی تو رہنے دے۔ کہتے ہیں چوتھے دن مچھلی مل گئی، میں 1.5 دینار کی مچھلی لا کے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جو مچھلی رکھی تو آپ نے لقمہ روٹی کا توڑا تھا، مچھلی کو لگانے لگے کہ دروازے پہ فقیر نے آ کے آواز دی کچھ کھانے کو دو، تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے روک لیا اور ہنسے۔ کئی دفعہ ہم بھی دیتے ہیں پر ہمارا چہرہ دیکھنے والا ہوتا ہے، اتنے ہم غصے میں ہوتے ہیں دے دیتے ہیں، لیکن جو کھلوٹیں ہوتی ہیں نا چہرے والی وہ گنی نہیں جاتی۔ ہنسے، فرمایا دیکھو میرا اللہ کتنا کریم ہے، وہ مجھے بچانا چاہتا ہے، اٹھا بار دیا جا کے۔ تو خادم اب حکم کا پابند تھا، وہ لیت اللہ تو کر نہیں سکتا تھا، وہ گیا اور جا کے دے آیا۔ فقیر جب سارے محلے سے آٹا اکٹھا کر لیتے تو پھر ایک جگہ جا کے بیچتے بھی ہیں۔ دے آیا، وہ 2 گلیاں آگے گزرا تو میں پیچھے دوڑا گیا، میں نے کہا سچ بتا کھانی ہے کہ بیچنی ہے؟ وہ کہنے لگا جو بھی سبب لگ جائے کر جاؤں گا، آپ نے دے جو دی ہے۔ تو کہتا ہے میں نے اسے کہا کہ یہ 1.5 دینار کی میں نے خریدی تھی، اگر تو 2 دینار کی مجھے بیچ دے تو آج کل مچھلی مدینے میں مل نہیں رہی، تو میں اپنے آقا کو دے دوں گا، وہ یہی کھائیں گے، بیمار ہے۔ تو کہنے لگا جی بسم اللہ، مجھے کیا اعتراض ہے، 2 دینار مل رہے ہیں، 1.5 کی مچھلی، اور 1.5 کی بھی کسی نے نہیں خریدنی تھی، اب تو پک گئی۔ فرماتے میں نے 2 دینار اس کو تھمائے، وہ مچھلی اس سے خریدی اور خرید کر کے میں لا کے حضرت عبداللہ ابن عمر کے سامنے دوبارہ رکھی، تو فرمایا یہ کیسے آ گئی؟ میں نے کہا حضور 1.5 کی خریدی تھی اور پھر فقیر کو دے دی، اب اسی سے میں 2 دینار کی خرید کے لایا ہوں، آپ قبول فرمائیں۔ تو فرمانے لگے تم نے اچھا نہیں کیا، اب اس طرح کرو 2 دینار بھی اسے دے اور مچھلی بھی واپس دے آؤ۔ عرض کی حضور کیوں؟ فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ حضور پڑھا ہے، فرمایا رب فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم بھلائی کو اس وقت پہنچو گے جب اپنی پیاری چیز راہ خدا میں خرچ کرو گے۔ امام غزالی نے لکھا ہے، فرمانے لگے دیا، تو وہ حضرت نافع کہتے ہیں میں دینے گیا، دے کے واپس آیا تو کچھ پریشان تھا، کیونکہ مجھے بھی 4 دن ہو گئے تھے نا تلاش کرتے، تھوڑی طبیعت میں مایوسی تھی، کتنی محنت سے میں نے لایا اور آپ نے واپس کر دی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے مجھے قریب بٹھایا، پھر مجھے تھپکی دی، فرمانے لگے پتر میں نے ویسے بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور آج کل تو میں ویسے ہی بیمار ہوں، ٹائم ہی نہیں، وقت ہی نہیں، موقع ہی نہیں جھوٹ بولنے کا، میں تجھے سچ بتاؤں مجھے مچھلی کھا کے اتنا سکون نہیں ہونا تھا جتنی اللہ کے رستے میں خیرات کھا کے مجھے سکون ہوا۔ تو تجھے تو میری راحت سے غرض ہے نا کہ مجھے راحت کیسے ہوتی ہے، تو مجھے سکون ملا ہے، راہ خدا میں دے، میں نفسانی خواہش پوری کر لیتا تو یہ میرا نفس کل پھر مجھ سے مچھلی مانگتا، پرسوں کہتا نہیں چھوٹے گوشت کی یخنی بھی چاہیے۔ اور یار جسے رسول کریم کہے بندہ نیک ہے، حاجر صالح، حضور نے فرمایا نیک آدمی ہے جو بالغ نہیں ہوئے تھے اور اس سے پہلے کلمہ پڑھ لیا تھا، جو حج کے مسائل سب سے زیادہ جانتے تھے، جنہوں نے 60 سال مکے اور مدینے میں فتویٰ دیا، صحابہ ان سے فتویٰ لینے آتے تھے، جو بدر کی جنگ میں بھی گئے، احد میں بھی گئے، پر محبوب نے فرمایا عمر تھوڑی ہے ابھی واپس جائیے۔ خندق میں شریک ہوئے اور اس کے بعد ہر جنگ میں شریک ہوئے، مستدرک میں موجود ہے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ فرمایا کرتے تھے زمانہ بدلا تو کچھ لوگوں میں بھی تبدیلیاں آئیں، میں نے بڑی دنیا بدلتی دیکھی، پر جن لوگوں کو نہیں بدلتے دیکھا نا، ان میں یہ شخصیت ہے جو ہمیشہ ہر دور میں ہر عمر میں نبی پاک کے طریقوں پر پوری طرح کاربند رہے، اوڑھنا بچھونا، اٹھنا بیٹھنا چلنا، ہر وقت حضور کی محبت میں غرق ہو کے کیا۔ کون ہے بلا؟ حضرت عمر کے بیٹے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے، مسلمان ہو گئے، اور زندگی ساری مسلح سے لگ کے گزاری۔
عبادت کی، ریاضت کی، تقوی، جد و جہد، معاملہ فہمی، جہاد. والد امیر المومنین ہے، لیکن صاحبزادے کی خواہش ہے کہ مجھے فوج میں بھیجو، میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، اور جہاد بھی سپہ سالار بن کے نہیں، سپاہی بن کے کرنا چاہتا. سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ علم و فضل بڑا تھا. صحابہ ان سے فتویٰ لیتے تھے. مسائل حج سب سے زیادہ حضرت عبداللہ ابن عمر جانتے تھے، اور فتویٰ دینے میں اتنے محتاط تھے، حدیث بیان کرنے میں اتنے محتاط تھے کہ بڑا سوچ سمجھ کے غور کر کے. صحابہ فرمایا کرتے تھے یہ واحد بندہ ہے کہ جو 1 منٹ سے پہلے کہہ دیتا ہے. سب سے زیادہ مسائل آتے ہیں لیکن 1 منٹ سے پہلے کہہ دیتے تھے اس مسئلے کا مجھے نہیں پتہ، تحقیق کروں گا، اگر پتہ چل گیا تو بتا دوں گا. فوراً کہہ دیتے تھے. ایک دفعہ ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا تو چپ کر گئے، سوچنے لگ گئے. ہمارے ہاں نا لوگوں کو حاضر جواب کہلانے کا شوق ہے. یہ شوق بڑا خطرناک ہوتا ہے. اگر آپ حاضر جواب ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن حاضر جواب کہلانے کا شوق تو نہ پیدا کریں. اگر آپ کو پتہ ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن پوچھا تھا صحابہ سے کہ وہ درخت کون سا ہے جس کی مثال مومن کی طرح ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں مجھے پتہ تھا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، اور میں نے جواب نہیں دیا. کیوں نہیں دیا؟ فرمانے لگے ابو بکر صدیق بیٹھے، فاروق اعظم بیٹھے، مولا علی بیٹھے، بزرگوں کی موجودگی میں جواب دیتا پھروں؟ یہ ٹھیک نہیں ہوتا، یہ صحیح نہیں ہوتا. یہاں تو بڑے لوگ، امام غزالی فرماتے ہیں جب میں اپنے مرشد سے مرید ہوا تو مجھے کہنے لگے بیعت میں نے کر لیا، آج کے بعد نہ تقریر کرنی ہے، نہ مدرسے میں سبق پڑھانا ہے، نہ کسی کو مسئلہ بتانا ہے. اور یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، بندہ مولوی بھی اور تقریر ہی نہ کرے، اسے زنگ لگ جاتا ہے، اور مسئلہ ہی نہ بتائے تو بدعزمی ہو جاتی ہے. یہاں تو جس کو 6 مسئلے یاد ہیں وہ امام کو نماز نہیں پڑھانے دیتا. وہ کہتا ہے پہلے انٹرویو لوں گا تیرا کہ تو پورا تجھے آتا ہے، پھر آگے چلے گا. تو اتنے بڑے عالم کو شیخ نے منع کر دیا. تو کہتے ہیں شیخ کے پاس ایک شخص مسئلہ پوچھنے آیا تو میرے مرشد فرمانے لگے مجھے یہ مسئلہ نہیں آتا. تو امام صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا مجھے آتا ہے، میں بتاؤں؟ کہتے میرے شیخ مسکرا پڑے، کہنے لگے غزالی میں تو تیرے ساتھ ساتھ اپنی میں بھی مارنا چاہتا تھا، پر تیری ابھی مری نہیں. تو کہتا ہے میں بتاتا ہوں. کچھ دیر چھوڑ دے، سارے مسئلے بتانے نہیں چاہیے، کچھ پہ عمل بھی کرنا چاہیے. میرے عزیز حضرت عبداللہ ابن عمر اتنا بڑے مفتی ہیں، مفتی مدینہ ہیں، مفتی مکہ ہیں. لوگ مسائل حج پوچھتے ہیں، بڑے بڑے استنباط کرتے ہیں قرآن و حدیث سے. ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے دیر تک سوچا، دیر ہو گئی سوچتے سوچتے. تو وہ شخص کہنے لگا حضور اتنی دیر کیوں سوچ رہے ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے تمہارا کیا خیال ہے کہ جو سوال تم مجھ سے پوچھتے ہو اور جو جواب میں تمہیں دیتا ہوں اس کے بارے میں رب مجھ سے سوال نہیں کرے گا؟ اللہ کی بارگاہ میں نے جواب نہیں دینا، میں سوچ سمجھ کے دے رہا ہوں تاکہ اس کا حساب دینا پڑے تو میرے لیے مشکل نہ ہو جائے. میرے عزیز حضرت عبداللہ ابن عمر سے کسی نے سوال پوچھا تو سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے مجھے نہیں آتا اس سوال کا جواب. اور جب کہا نا نہیں آتا تو فوراً کہنے لگے عبداللہ خود اپنے آپ سے بات کرتے، کہتے عبداللہ رب تیرا بھلا کرے، اس بات پہ ہمیشہ ڈٹے رہنا، جو بات نہ آتی ہو وہ کبھی کہنا نہ، جس کا پتہ نہ ہو اسے کبھی کرنا، جب تک پوری تحقیق نہ ہو بلا وجہ ہوتا زنی نہ کرنا، بلا وجہ ہوتا زنی نہ کرنا. یہاں کا ہے ہمارے صوفیاء نے، یہاں کا علم و بس کری ہو یار، ایک کوئی حرف تینوں درکار، صحیح کر کے پہلے اچھی طرح کر کے پرکھ پھر بات کر. علم بڑا تھا، تقوی بڑا تھا. اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ تھا کہ غریب پروری بڑی تھی. ایک بندہ خیرات لے کے گیا، وہ پھر لائن میں لگ گیا ہے، اسی کیا کیا پلا تو پھر آ گئے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر بندہ دوبارہ آتا نا تو کسی سے قرضہ لے کے کہتے یار اس کو بڑی ضرورت تھی تو دوبارہ آیا نا، ایک دفعہ تم ذرا دے دو، میں تمہیں دے دوں گا، اس کو دینا ہے. جتنی دفعہ شام کو کھانا کھاتے اتنی دیر حضرت عبداللہ ابن عمر کھانا نہیں کھایا کرتے تھے جب تک کوئی یتیم آ کے دسترخوان پہ بیٹھ نہ جاتا. نہیں گزارا ہوتا. اور یار کیسے لوگ کھا لیتے ہیں، اعلیٰ غذائیں کھا رہے ہیں، اور ایک طرف ایک بہن مجبور بیٹھی ہے، بھائی مجبور بیٹھا ہے، سسرالی رشتہ داروں میں لوگ مجبور بیٹھے، عزیزوں میں لوگ مجبور بیٹھے ہیں، یتیم غریب مسکین. اور یہ
روز نئے سے نیا ذائقہ، جب تک یتیم نہ ہوتا کھانا نہ کھاتے، اور صدقات و خیرات بھی کرتے تو جس طرح ہم کرتے ہیں نا، ناراض نہ ہونا۔ کبھی کبھی نا بعض لوگوں کو بانٹتے دیکھتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے۔ آپ نے دینا تو ہے تو اگر خوش دلی سے دے دیں، عطا تو کرنا ہے تو اگر چلو صحیح طریقے سے ہو جائے، ہنس کھیل کے ہو جائے، پریشان نہ کیا جائے سائل کو، یہ کتنا اچھا ہے۔ ان صوفیاء کا بھی ہم نے تذکرہ کتابوں میں پڑھا ہے جو کہا کرتے تھے اگر رب نے دروازے پہ کسی کو بھیجا ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ راضی ہے۔ لیکن ہمارا لہجہ اتنا سخت ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ایک اونٹنی پہ بیٹھے تھے، اونٹنی بڑی پیاری لگی، بڑی خوبصورت تھی، بڑی بہترین تھی، بڑی صاف ستھری تھی، تو 2-3 دفعہ اپنے غلام سے کہا یار بڑی پیاری ہے، بڑی خوبصورت ہے، دیکھو اس کا چلنے کا انداز کتنا نرالا ہے۔ آج کل بھی ڈرائیور گاڑی چلاتے ہیں تو کہتے ہیں بڑی ہلکی پھلکی ہے جی، بریکیں بھی بڑی ٹھیک ہیں جی اس کی، فلاں معاملہ بھی اس کا بڑا صحیح ہے۔ وہ اتنی پسند آئی اونٹنی تو اونٹنی سے اترتے ہی فوراً کہنے لگے اس کو نشان لگا کے قربانی کے جانوروں میں چھوڑ دو، یہ زیادہ پیاری ہے، اسے رب کے رستے میں خیرات کریں گے۔ کیوں؟ ایک باریک نکتہ صوفیاء نے بیان کیا ہے۔ اللہ کے نیک بندے کہتے کسی جگہ بھی تمہارا دل اللہ رسول کے مقابلے میں الجھنا نہیں چاہیے۔ کوئی ایسی چیز جو رکاوٹ بن رہی ہو، رکاوٹ، وہ کیا کہتے ہیں، کچرا آ گیا ہے، اس کچرے کو لوگ ٹھیک نہیں کرتے، کہتے نکال دو تاکہ معاملہ صحیح رہے۔ ایک چھوٹا سا باریک سا ہلکا سا دھاگے کی طرح کا ایک ٹکڑا اگر کسی وقت گوشت کا آپ کے دانت میں الجھ جائے نا، وہ سارا ذائقہ تباہ کر دیتا ہے۔ لوگ مختلف چیزیں لے کے خلال کرتے ہیں دانتوں کا تاکہ وہ نکل جائے، کیونکہ ذرا سی بھی چیز اگر کسی جگہ رکاوٹ بن جائے نا، آپ بڑا بہترین کھانا کھا رہے تھے، زبردست غذا آپ کھا رہے تھے، ایک صرف اس میں نا ہلکا سا دانہ ایسا ہے جو سخت تھا، کچرا آ گیا، روڑا آ گیا، تو وہ سارے کھانے کا ذائقہ تباہ کر دیتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک بال نکلا ہے نا کبھی کھانے میں سے تو کھانا چھوڑ دیتے، کہتے ہیں یار یہ سارا ذائقہ خراب ہو گیا۔ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے، یہ تو ہے نا دنیاوی معاملات، اسی طرح کا مسئلہ روحانی زندگی میں ہوتا ہے۔ کئی دفعہ نا ہم ماننے کو تیار نہیں ہوتے، لیکن ہمارے اوپر دولت کی محبت پوری طرح سوار ہوتی ہے، وہ سجدے میں ذوق آنے نہیں دیتی۔ شہرت کی محبت پوری طرح سوار ہوتی ہے، وہ درود و سلام کا، ذکر کا، عبادت کا ذائقہ لگنے نہیں دیتی۔ وہ جو کہا تھا نا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے بڑھ کر اللہ سے پیار کرتے ہیں، سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے۔ کیوں کہا گیا تھا؟ اس لیے کہ ان محبتوں کے مقابلے میں ذرا بھی کوئی اور محبت آتی ہے روحانی ذائقہ خراب کر دیتی ہے، ہمارا دل نہیں لگتا، ہم بور ہوتے ہیں، ہم پریشان ہوتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جس دل میں صرف رب رسول کو ہونا چاہیے تھا وہاں شہرت آ گئی ہے، شہرت کی محبت آ گئی ہے، دکھاوا آ گیا ہے، مال آ گیا ہے، کئی قسم کے ہم نے بت معاذ اللہ اکٹھے کر لیے، اور پھر وہ ساری کیف مستی آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک گدھا تھا، ہم پنجابی میں تو کہا کرتے تھے کہ بڑا ساؤ جانور ہے، بڑا دھیما ہے، بڑا اچھا ہے، سواری بھی کرتے تھے اس پہ، اس پر بوجھ بھی رکھتے تھے، اور بھی کئی کام، جانوروں کا چارہ بھی اس پہ رکھ کے لایا جاتا تھا۔ بہت سارے لوگ اس کی تعریف کرتے تھے کہ ظاہر ہے اس وقت یہ جانور ہر گھر کی ضرورت ہوتے تھے، لوگوں نے بڑی تعریف کی کہ جناب یہ گدھا بڑا اچھا ہے، بڑا عمدہ ہے۔ اب بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن سے دل لگ جاتا ہے۔ کچھ نوجوانوں نے گھروں میں بلی رکھی ہوتی ہے، گھوڑا رکھا ہوتا ہے، جانور رکھے ہوتے، ان کی پوری توجہ انہماک ہم دیکھتے تھے دیہاتوں میں کہ بزرگ اگر کہیں چلے جاتے تھے سفر پہ تو وہاں سے بھی پیغام بھیجتے تھے کہ گائے کو چارہ ڈالا کہ نہیں، بھینس کو نکالا کہ نہیں، تم نے باڑے سے دودھ چاؤں کا خیال کیا کہ نہیں، وہ چیز ذہن میں آ جاتی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گدھا کیونکہ بڑا پیارا تھا، بڑا اچھا جانور تھا اور بڑے کام کرتا تھا، بہت سارے معاملات گھر کے اور کھیتی باڑی کے اس کے ذمے تھے، تو گھر والے بھی کہتے کہ اس جانور کی وجہ سے بڑی خیر ہے، بڑے کام ہو جاتے ہیں، آپ کا بھی خیال تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ایک دن گھوڑے سے نیچے اترے یا اس گدھے سے نیچے اترے تو خادم کو بلا کے کہنے لگے اسے لے جاؤ اور بیچ کے پیسے اللہ کے رستے میں خیرات کر دو۔
اب وہ خادم کا بھی اس سے دل لگ گیا تھا، جانور گھر میں ہوتا ہے دلچسپی ہو جاتی، کہنے لگا حضور وہ سارا محلہ تو اس کی تعریف کرتا ہے، سارے خاندان والے تو اس جانور سے دلچسپی رکھتے ہیں اور آپ بیچ رہے ہیں۔ آپ فرمانے لگے جس طرح سب کا دل اس کی طرف ہے نا کہ اچھا جانور ہے، میرا بھی ہو گیا ہے، لیکن میں اپنے دل کو سوائے رب رسول کے کسی اور طرف ہوتا دیکھ نہیں سکتا۔ اعظم بلا سے اپنی وہ ہستی ہی کیوں نہ ہو، اعظم بلا سے اپنی وہ ہستی ہی کیوں نہ ہو، جو چیز اس کی راہ میں حائل ہو پھونک دو، جلا دو ایسی ساری چیزیں جو ان کے راستے میں آتی ہے۔ فرمایا اس کی طرف توجہ ہونے لگی ہے، لہٰذا میں اسے اب رکھ سکتا، مزاج تھا، طبیعت تھی، طریقہ اس طرح کا تھا کہ وہ۔ پھر ایک اور بات بڑی خوب تھی، حضرت عبداللہ ابن عمر ان لوگوں کی پذیرائی بڑی کرتے تھے جو خیر کا کام کرتے تھے۔ دینی کام کوئی بندہ بھی کرے، اس کی پذیرائی ہو، اس کی تعریف ہو، خیر کے جملے ہو، تاکہ دینداری پھیلے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نا غلام آزاد کرانے کا بڑا شوق تھا۔ دیکھیں ایک بندہ کسی نے خرید لیا ہے، وہ اس کا پابند ہے، بڑی تکلیف میں ہوتے تھے لوگ۔ غلام 1000 سے زیادہ غلام آپ نے آزاد کرائے، تو آپ جب غلام خریدتے تھے نا تو نظر کرتے تھے جو غلام ذرا زیادہ نمازیں پڑھتا اسے آزاد کر دیتے۔ تو غلاموں نے اس طرح کیا، انہیں پتہ چل گیا، انہوں نے بھی نا لمبی لمبی نمازیں شروع کر دی، تو حضرت عبداللہ ابن عمر کو پتہ چلتا، آزاد کر دیتے۔ ایک دن آپ کے بیٹے کہنے لگے حضور یہ آپ کو دھوکہ دیتے، لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، آپ آزاد کر دیتے ہیں، بعد میں پتہ نہیں 5 بھی پوری پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے پتر تیرا کیا خیال ہے، مجھے نہیں پتا۔ کہا حضور پتہ ہے۔ فرمانے لگے یہ مجھے رب کے نام پر دھوکہ دینا چاہتے ہیں، جو رب کے نام پہ دھوکہ دے روز دے، میں روز دھوکہ کھانے کو تیار ہوں۔ عرش کا رب فرماتا ہے کیوں تو بھٹکتا پھرتا ہے، کیوں دائیں بائیں جاتا ہے، چپ کر کے مسجد آ جا اور لوگوں سے بچ کے تنہائی میں میرا ذکر کر۔ اللہ ملے گا کیا؟ فرمایا اعلیٰ بذکر اللہ تطمئن القلوب، میں تیرے بے چین دل کو چین عطا کر دوں گا۔ وہ تیرا تڑپتا اور پھڑکتا ہوا مزاج، اسے میں سکون کی دولت دوں گا۔ یہ تجھے کہیں اور نہیں ملے گا، یہ میری یاد میں ملے گا۔ یہ چین قرار سکون تجھے یہیں میسر آئے گا۔ اطمینان قلبی زندگی کا حسن ہے بھائی، دولت سکون اصل ہے۔ بڑے ٹھنڈے کمرے میں کچھ لوگوں کو نیند نہیں آتی، اور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ جائیں تو دونوں سڑکوں کے بیچ جو فٹ پاتھ ہے نا اس پہ بھی کچھ لوگ سوئے ہوتے ہیں، ادھر سے بھی گاڑیاں گزرتی ہیں، ادھر سے بھی گاڑیاں گزرتی ہیں، لیکن بس نیند ہے نا، اللہ کا فضل ہے، اس نے دے دی ہے، آنے والوں کو آ گئی ہے۔ اطمینان قلبی، میرا معاشرہ بے سکون ہے، بے قرار ہے۔ مجھے کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں آج کل بڑا بور ہو رہا ہوں، تو میں کہتا ہوں یار ہمیں تو ٹائم ہی نہیں ملا آج تک بور ہونے کا، نہیں وقت ہی نہیں اتنا میسر آیا، کون سا ٹائم نکالے جس میں بندہ بور ہو؟ وہ تو ہے کہ انسان کچھ فارغ ہو، کہیں اس کے پاس گنجائش ہو تو بور بھی ہو لے۔ کیسے بور ہو لیتے ہو؟ یہ کیا ہوتا ہے بور ہونا؟ زندگی میں اتنا وقت ہی کہاں ہے کہ انسان بور ہوتا پھرے اور یہ تصور بناتا پھرے کہ میں بڑی آزمائش میں ہوں، تو میں بڑے بور ہو رہا ہوں، تو میں بڑی تکلیف میں ہوں۔ تو وقت بہت زیادہ ہے ہمارے پاس، لا یعنی کاموں میں ضائع بڑا ہوتا ہے، تو ہم بور ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو میری یاد ہے نا، لیکن اس کا بھی ایک طریقہ ہے یاد کا، اس طریقے سے اگر میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا ذکر اس طرح کرنا کہ دیکھنے والا تمہیں دیوانہ سمجھے، لوگ سمجھیں کہ کوئی مجنون ہے، کوئی جنونی ہے، کوئی پاگل ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ معاف کرے، آپ ذکر کی مجلس چھیڑیں، آپ نعت شریف کی مجلس چھیڑیں تو بہت سارے لوگ پروفیسر بن جاتے ہیں، وہ ساری نہیں ہلاتے، ان کی زبان ہی حرکت میں نہیں آتی۔ حالانکہ رب کریم کا ذکر اس طرح کرو کہ دیکھنے والا تمہیں دیوانہ سمجھے، کہیں اور کھونے کی ضرورت ہی نہیں۔ میرے حبیب گویا ہمیں فرماتے ہیں تو رب کے ذکر میں اس طرح کھو جا کہ تجھے دنیا کا خیال ہی نہ رہے، تجھے پھر دنیا کی ہوش نہ رہے۔ لیکن اگر نماز میں بھی خیال غیر آئے، ذکر میں بھی توجہ کہیں اور ہو،
زندگی میں وہ عجیب لمحہ تھا، وہ میرے ساتھ تھا اور میں تنہا تھا۔ اگر ماحول یہ ہو کہ آپ کہیں جسم کے ساتھ تو موجود ہوں، روح موجود نہ ہو، تو پھر لذت ذکر بھی میسر نہیں آتی، پھر کیف نہیں حاصل ہوتا۔ یاد رکھیں کہ اس طرح کھو کے رب کی یاد کہاں سے کیف آئے؟ الجھ ہی پڑا گئے ہیں۔ وہ مستی، وہ سرور، وہ کیف جو اللہ کے ذکر میں ہوتا تھا، جو کبھی مرشد کامل کے سامنے بیٹھ کر لوگ اللہ اللہ کرتے تھے تو لگتا یہ تھا کہ یہ یہاں ہے ہی نہیں، یہ تو کہیں اور چلے گئے ہیں، یہاں موجود ہی نہیں۔ لیکن اب وہ موج نہیں، وہ شوق نہیں، وہ درد نہیں، وہ ذیل نہیں۔ اقبال تڑپ کے کہا کرتے تھے، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا ہوں، یا رب مجھے صاحب جنوں کر دے۔ اللہ مہربانی فرما، وہ کیفیت دے، وہ سرور دے۔ زندگی میں اگر اطمینان چاہتے ہو تو کبھی کبھی سب کچھ بھول کے نا تو مست ہو جایا کرو، رب کی یاد ہو۔ کبھی کبھی چھوڑ دیں دنیا، چھوڑے یار موبائل، کسی وقت کرے اس کو بان چھوڑے اس بات کا خیال کہ فلانے نے سلوٹ کی ہے کہ نہیں کی، چھوڑے۔ حضرت باجزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے، میں نے اعتکاف کبھی اپنی مسجد میں نہیں کیا، یہ کہ سارے ہی ہاتھ چومنے والے، سارے ہی پیار کرنے والے۔ فرماتے میں جب اعتکاف کرتا تھا تو میں بستان سے دور نکل جاتا تھا جہاں کوئی مجھے جاننے والا نہ ہو۔ اٹھ بلیا چلو تھے وسیے جتھے وس دے لی سارے ہی انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے تے نہ کوئی سانو مننے، چل ادھر چلے۔ اٹھ بلیا چلو تھے وسیے جتھے وس دے لی سارے ہی ان، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے تے نہ کوئی سانو۔ اتنا شوق ہے سلوٹ کرانے کا، اتنا شوق ہے تعارف کرانے کا، اتنا شوق ہے اپنا بتانے کا، تو یہ چیز غلبہ کر جاتی ہے، پھر نام رہ جاتا ہے، روح نہیں رہتی، پھر وجود رہ جاتا ہے، پھر باطن کی کیفیت نہیں رہتی۔ خدا را اپنے آپ کو بے چین نہ کرو، بے قرار نہ کرو، بے سکون نہ کرو، رب کی یاد میں آ جاؤ، درود و سلام میں آ جاؤ، نعت کے حسن میں آؤ، تلاوت کی دنیا میں آؤ، سجدوں کے نور میں آؤ۔ آؤ کبھی کھول کے دل مسجد کی صفائیاں کرے گا، آؤ نہ کبھی کوئی بوڑھا، دادی، نانی، دادا ان کے پاس بیٹھ کے پیر دبا کے اللہ کو راضی کرے۔ یہ کیف والی جگہ ہیں، یہ سرور والی جگہ۔ اتنی بے چین ہماری زندگی ہے، بے قرار ہے، تڑپتے ہوئے لوگ، لڑتے ہوئے لوگ، ایسے لگتا ہے ابھی ایک دوسرے کا گریبان تھام لیں گے، بے قرار، بے چین۔ کسی کو انتظار کا کہا جائے نا کہ 10-20 منٹ کسی کا انتظار کرو، تو بعض لوگ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے ان کا کلیجہ پھٹ جائے گا، ڈاکٹر کے انتظار میں بیٹھے ہیں تو بڑے پریشان ہیں۔ کسی کو ملنے گئے ہیں کو آدھا گھنٹہ بیٹھنا پڑ گیا تو بڑی دقت میں ہیں۔ اپنے آپ کو سکون دیں۔ آپ یقین کریں بڑا مزہ آتا ہے، کبھی کسی کا انتظار کرنا پڑے تو 2-4 تسبیح درود شریف پڑھی جاتے ہیں، یعنی ذوق بن جاتا ہے کہ چلو اللہ نے موقع دیا ہے، کوئی سرکار کو یاد کر لیں، تنہائی مل گئی۔ ہمارا مزاج جس سختی کا شکار ہے، وہ سختی آہستہ آہستہ ہمیں زیادہ آزمائش میں ڈال دے۔ تو میرے بھائی، زندگی میں اطمینان حسن ہے، اور وہ سب سے زیادہ اللہ کی یاد میں ملتا ہے، وہ سب سے زیادہ رب کریم کے ذکر میں، سب سے زیادہ جو چاہتا ہے نا دل ٹھنڈا رہے، زبان میٹھی رہے، وہ مدینے والے محبوب پہ درود و سلام پڑھا کرے، وہ حضور پہ درود و سلام پڑھا کرے، زبان میٹھی رہے گی۔ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ جو آدمی اپنے اخلاق سنوارنا چاہے وہ حضور پہ درود شریف پڑھے، جو اپنے اخلاق سنوارنا چاہے، طبیعت کو ٹھنڈا رکھنا چاہے، وہ درود شریف پڑھے، اس کا دل سکون میں آئے گا۔ کچھ کام اور ہیں زندگی میں اطمینان کے لیے، ان کا ہونا بھی بڑا ضروری ہے۔ سب سے پہلے اگر آپ چاہتے ہیں نا زندگی میں سکون ہو تو حقیقتوں کا سامنا کرنا سیکھیں۔ آپ جو ہیں وہ رہنا سیکھیں، جو آپ نہیں ہیں وہ بننے کی کوشش ہے نہ کرے گا۔ حقیقت کا سامنا کرو گے تو زندگی اطمینان میں آ جائے۔ ہم نے نا بہانے بنا لیے ہیں، ہیلے بنا لیے، جھوٹ کے سہارے اپنے آپ کو اونچا کر لیا۔ ایک آدمی سے کہا جاتا ہے تو رشوت نہ لے، تو کہتا ہے میں غریبوں سے نہیں لیتا۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ امیروں کا حساب لینے کی اللہ نے تیری ڈیوٹی لگائی ہے، تیرے ذمہ لگایا ہے کہ تو امیروں کا حساب کر، تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے؟ ہم نہ بہانہ کرتے ہیں، رشوت لینے والے کا الگ بہانہ ہے اور سفارش والے کا الگ بہانہ ہے۔ حقیقت کا سامنا کریں، حقیقت کا۔ جو میرے ذمہ داریاں ہیں وہ میں نے پوری کرنا ہے، جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں وہ
آپ جان نہ چھڑائیں، حقیقت پسند بنے میرے رسول کریم. پھر پڑھیے درود شریف صلی اللہ تعالی علیہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا صرف جنتی نہیں، جنتی عورتوں کی سردار ہے. لیکن حضور نے یہ بھی فرمایا کہ فاطمہ یہ خیال رکھنا اگر اللہ نے حساب پوچھا تو حساب تم نے خود دینا ہے. حقیقت کی طرف توجہ کرائی حضور نے. وہ صرف جنتی نہیں، جنتی عورتوں کی سردار ہیں، پر حقیقت کی جانب توجہ. میں حقیقت یہ ہے کہ اگر مالک نے حساب پوچھا تو اس کی تیاری بھی کرنی ہے. دیکھیں نا، ہمیں کچھ یقین نہیں، اللہ معاف کرے کہ ہمارا حساب کیسا ہوگا، لیکن کتنے آزاد ہیں. یعنی بڑی دلیری سے بندے کہتے ہیں فجر نہیں پڑھتا جی، 3 پڑھتا ہوں جی، شاہ رہ جاتی ہے جی، کپڑے صاحب، بڑی دلیری سے. اور سیدہ فاطمہ الزہرا نے ساری رات مصلی آباد رکھا ہے، حالانکہ انہیں یقین تھا کہ رب مجھے بغیر حساب کتاب جنت دے گا. حقیقت کا سامنا کریں. جو حقوق آپ کے ہیں وہ آپ نے ادا کرنے، جو ذمہ داریاں ہیں وہ ذمہ داریاں ہیں. دیکھیں نا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے پاس اسرائیل روح نکالنے آئے تو حضرت موسیٰ نے تھپڑ مارا، آنکھ نکال دی. واپس گئے، اللہ انہوں نے تو جلال فرمایا ہے، کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہیے بیل کی پشت پر ہاتھ رکھیں، جتنے بال ان کے دستے مبارک کے نیچے آئیں گے اتنے 1000 سال ان کی عمر بڑھا دی جائے گی. یعنی میرے کان میں کوئی بتا دے کہ جناب 60 سال بڑھ گئی، کیا آپ کے کان میں کوئی کہہ دے تو خوشی ہوتی ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ حقیقت پسندی نہیں، اس لیے کہ 60 بھی گزر جائیں گے، 70 بھی، یہ حقیقت نہیں. حضرت موسیٰ کلیم، چلے میں مثال دیتا ہوں، سمجھ لے 10 بال، حالانکہ بہت زیادہ آتے ہوں گے، 10 بال اگر حضرت موسیٰ کے ہاتھ کے نیچے آئے تو 10,000 سال تو عمر بڑھ گئی نا. 10 یعنی 10 سال نہیں، 100 نہیں، 10 بہت زیادہ تھی نا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے آ کے عرض کیا گیا حضور بیل کی پشت پر ہاتھ رکھیں، جتنے آپ کے ہاتھ کے نیچے بال آئیں گے اتنے 1000 سال عمر بڑھ جائے گی. تو حضرت موسیٰ نے حقیقت پسندی والی بات کی، فرمایا پھر کیا ہوگا؟ 10,000 سال کے بعد پھر کیا ہوگا؟ کہ حضور جانا تو پھر بھی ہے، فرمایا پھر ابھی چلتے. اگر جانا ہے نا، جانا ہے تو پھر، اگر جانا ہے تو پھر ابھی. اور سجنوں اگر نماز پڑھنی ہے تو ابھی کیوں نہیں؟ اگر داڑھی رکھنی ہے تو پھر رمضان کا انتظار کیوں کریں؟ ابھی کیوں نہیں؟ اگر سچ بولنا ہے تو پھر، اگر رزق حلال کھانا ہے تو پھر انتظار کاہے کا؟ حقیقت ہوتی ہے، بہانہ ہوتا ہے. حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، کیونکہ خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے. یہ بات یاد رکھیں. اگر جانا ہے تو حضرت کلیم فرمانے لگے پھر 10,000 سال کے بعد بھی جانا ہے. تو آج بھی ہمیں بے قراری زندگی میں اس لیے کہ ہم حقیقت پسند نہیں، ہم بہانوں میں، ہم ہواؤں میں جیتے ہیں، ہواؤں میں، خیالات میں زندگی گزارتے. بڑا ٹائم پڑا ہے. مثلاً میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن صحابہ سے فرمایا تمہیں حیا نہیں آتی؟ حضور کیا ہوا؟ فرمایا وہ والے مکان بناتے ہو جن میں تم رہ نہیں سکتے، وہ والا مال جمع کرتے ہو جو کھا نہیں سکتے، حیا نہیں آتی؟ اور اس کی حضور حکم کرے تو محبوب فرمانے لگے جوتے کا ایک تسمہ بند کرتا ہوں تو سوچتا ہوں دوسرا بند کرنے سے پہلے موت آ جائے گی. ایک سانس اندر جاتی ہے تو دوسرا آنے سے پہلے میں یاد کرتا ہوں کہ مجھے دنیا سے جانا ہے. تمہیں حیا نہیں آتی؟ وہ مکان بناتے ہو جن میں رہ ہی نہیں سکتے، وہ مال جمع کرتے ہو جو کھا. حقیقت پسند نہیں بھائی. ہم بہت سارے لوگ ہیں بڑی باتیں سناتے، بڑی، میں کہتا ہوں اصل میں نا زیادہ باتیں سنا کے نا بیچارہ اپنے آپ کو مطمئن کرنا چاہتا. اصل بات یہ ہے کہ اندر سے نا ہلا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں، بڑا زیادہ ہنستا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ کوئی گہرا زخم چھپا رہا. اس لیے ملمس حقیقت پسند بنو، حقیقت پسند. یاد رکھنا من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر. میرے رسول نے حقیقت بیان کی، فرمایا جس نے ایک نماز بھی جان بوجھ کے چھوڑی اس نے رب کے رب ہونے کا انکار کیا، اس نے کفران نعمت کیا. یہ حقیقت ہے، کوئی کلیریفیکیشن نہیں، کوئی وضاحت نہیں. جو نماز نہیں پڑھتا، جھوٹ بولتا ہے، غلط بیانی کرتا ہے،
جو شخص رزق حرام کما کے کہتا ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں چلتا، وہ جھوٹ بولتا ہے، اس لیے کہ رب فرماتا ہے جب تجھے پیدا کیا ہے تو تیرا رزق میرے ذمہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، میں کسی پر وہ بوجھ نہیں ڈالتا جو اٹھا نہ سکے۔ نماز فرض کی ہے، اس کا مطلب ہے ہم پڑھنے کے قابل ہیں، اس نے ہمارے ذمہ داریاں لگائی ہیں تو مطلب یہ ہے کہ ہم ذمہ داریاں ادا کرنے کے قابل ہیں، ورنہ وہ کہتا میں وہ بوجھ ڈالتا ہی نہیں جو تجھ سے اٹھایا نہ جائے۔ اگر چاہتے ہو کہ زندگی میں اطمینان ملے تو خدا را حقیقت پسند والی زندگی گزارو۔ یہ فضاؤں میں زندہ رہنا، ہواؤں میں، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، اللہ بڑا کریم ہے، معاف کر دے گا، تو بھئی یہ بات صحابہ کو بھی پتا تھی، یہ اہل بیت کو بھی خبر تھی، تو وہ تو ایک ایک بات کا لحاظ کرتے تھے۔ یہ غوث اعظم کو بھی پتا تھی، یہ ان کے والد کو بھی پتا تھی، جنہوں نے کسی کا ایک سیب کھا لیا تھا تو 12 سال اس کے گھر میں نوکری کرتے رہے، انہیں نہیں پتا تھا اللہ بڑا کریم ہے، معاف کر دے گا، ایک سیب ہی ہے نا۔ تو حقیقت پسندی آپ کو سکون دے، اور اگر آپ نے اپنے آپ کو غیر مطمئن کیا ہوا ہے، بات کچھ اور ہے، اور آپ نے اپنے آپ کو ڈال کسی اور طرف لیا ہے، تو پھر آپ کو سکون مل سکتا؟ سکون حقیقت پسندی میں، اصل میں سکون ہوتا ہے، اداکاری میں سکون نہیں ہوتا۔ تیسری بات سنیں، اگر آپ چاہتے ہیں زندگی میں مطمئن رہیں تو دنیا داروں سے امیدیں توڑ دیں، اللہ اور اس کے رسول سے امید وابستہ کریں، اولیاء اللہ سے امیدیں وابستہ کریں، صحابہ اور اہل بیت سے امیدیں، اللہ اور اللہ والوں سے امیدیں، دنیا داروں سے امیدیں۔ آپ کو پتہ ہے دنیا دار کی تباہی کب ہوتی ہے؟ جب انہیں خوش آمدی مل جاتا۔ چودھری کا بیڑا اس وقت غرق ہوتا ہے جب اسے چودھری کہنے والے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ سیٹھ صاحب اور نواب صاحب بیچارے تباہ تب ہوتے ہیں بھولے پن میں، جب ان کے دائیں بائیں ریلا ہوتا ہے سیٹھ صاحب کہنے کا، لوگ انہیں کھانا چاہتے ہیں، پیار ان کا نہیں ہوتا، ان کی جیب کا ہوتا ہے، محبت ان سے نہیں ہوتی، ان کی کرسی سے ہوتی ہے، ضروریات کا پیار ہوتا ہے، تباہ کر دیا جاتا ہے۔ ہماری ساری توقعات دنیا داروں سے وابستہ ہو گئی ہیں، ناراض نہ ہونا۔ پیروں نے، مولویوں نے، درویشوں نے، انہوں نے بھی سیٹ رکھے ہوئے جلسوں کی صدارت کرانے کے لیے، یعنی مذہبی جلسہ ہے، اس میں بہت زبردست پڑھے لکھے صاحب تقوی عالم کا خطاب ہے، اور کی صدارت وہ بندہ کر رہا ہے جس نے عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھی، وہ بندہ صدارت کر رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے لاکھ روپیہ دیا ہے محفل میں۔ خدا را دنیا داروں سے امیدیں چھوڑ دے، ورنہ آپ کمزور پڑ گئے، آپ کی امیدیں ٹوٹیں گی۔ کتنا کمزور ہے وہ شخص جو 2-4 ہزار کے لیے کسی بندے کی چاپلوسی کرتا ہے، اس کے پیچھے بھاگتا ہے، خوش آمدیں کرتا ہے، تھوڑے سے نوٹوں کے لیے، دکھ سکھ میں کام آئے گا اس کام کے لیے۔ میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے بندوں کو راضی کرتے کرتے رب کو ناراض کر دیا، اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی، اور فرمایا جس نے بندوں کی پرواہ نہیں کی، اللہ کو راضی کیا، فرمایا اگر رب راضی ہو گیا تو لوگوں کے دلوں میں بھی محبت پیدا فرما دے گا۔